اور آپ لوگ اپنے اتحاد کے ذریعے اور آپ لوگ بھائی چارگی کی بنیاد پر ایک ہو کر آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے۔ میں قنوج کی جنتا سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم نے یہ طے کیا کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اگر اتر پردیش کی جنتا اپنی دعاؤں، ووٹ اور آشیرواد سے نوازتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بھاگیداری پریورتن مورچہ کا پہلا مکھیہ منتری ہوگا، اس کا نام ہوگا بابو سنگھ کشواہا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر رہیں گے، جس میں ایک الپ سنکھیک سماج کا مسلمان اور 2 اتی پچھڑا سماج کے لوگ ہوں گے۔ یہ ہماری ساماجک نیائی کی لڑائی کو، اس کو عملی جامع نامہ پہنانے کی ہماری کوشش ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ 20 تاریخ کے دن جب متدان کرنے نکلیں گے تو جہاں پر آپ کو بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاشی کا نشان نظر آئے گا اور جہاں پر آپ کو مجلس کے پرتیاشی امیدوار کا نشان پتنگ نظر آئے گا، آپ وہاں پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کی لڑائی اور اپنے حصہ داری کی لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر اتر پردیش کو آئی ہے اور اویسی آپ کے درمیان میں آیا ہے تو میں یہاں پر سیاست یا راجنیتی کے ذریعے تجارت یا دولت کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے آیا ہوں۔ میں یہاں پر آتا رہوں گا تو اہل دل کی دعاؤں کی وجہ سے آتا رہوں گا، اور میرے آنے کا مقصد یہی ہے اور یہی رہے گا کہ آپ کو نیتا بنایا جائے، آپ کو اپنا حصہ ملے۔ ساماجک نیائی اور حصہ داری کی جب بات اویسی اور بابو سنگھ کشواہا کرتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ راجنیتی میں بھی ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، شکشا میں بھی ملنا چاہیے، نوکریوں میں بھی ملنا چاہیے اور ٹھیکیداری میں بھی ملنا چاہیے۔ مگر بی جے پی اور سپا کے لوگ الپ سنکھیک سماج اور اتی پچھڑا سماج ان کو حصہ داری نہیں دینا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الپ سنکھیک سماج کے لوگ سماجوادی پارٹی کے لیے دری بچھائیں، اپنے پیٹھ پر لاٹھیاں کھائیں اور اکھلیش یادو ملئی کھائیں۔ یہ اب نہیں ہونے والا ہے۔ بی جے پی کی سرکار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ چیخیں مار مار کر کہتی ہے، مگر بی جے پی کے چیف منسٹر بابا نے صرف اپنے ہی سماج کا ساتھ دیا، اتر پردیش میں کسی اور کا ساتھ نہیں دیا۔ ویسے ہی جب سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو سماجواد کے نام پر اکھلیش اپنے پریوار واد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ کے درمیان میں ایک وکلپ ہے، اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ ہماری جن سبھا کے لیے جب معلوم ہوا سماجوادی پارٹی کے لوگوں کو کہ اویسی اور بابو سنگھ کشواہا آ رہے ہیں تو انہوں نے ان 2 مقامات پر ہم کو وہاں پر جگہ نہیں دی جن سبھا کرنے کے لیے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو جگہ کہاں ملی، ایک ولی کے آستانے کے سامنے جگہ ملی۔ ہم کو جگہ کہاں پر ملی؟ ایک درگاہ شریف کے سامنے ہم کو جگہ ملی، اور حضرت حاجی شریف رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ اور ان کی درگاہ کے سامنے اس دیوانے کو ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی اور مظلوموں کے حق کی آواز اٹھانے کا موقع ملا۔ تو میں سماجوادی پارٹی کے کمزوروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے مبارک جگہ مجھے نہیں مل سکتی تھی قنوج میں۔ اب میں جب اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ کو اپنے نبی کا بھی واسطہ دوں گا اور اس ولی کا بھی واسطہ دے کر دعا کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری پہلی کامیابی آپ کو ہم کو مل چکی ہے کہ قنوج میں آئے ہیں تو یہاں پر درگاہ شریف میں حاجی شریف کے آستانے کے سامنے یہ گناہگار کھڑے ہو کر آپ کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کو انشاءاللہ تعالی یوگی اور مودی کو اگر کوئی ہرائے گا اتر پردیش میں تو اس کا نام اکھلیش نہیں ہوگا، اس کا نام بابو سنگھ کشواہا ہوگا، بابو سنگھ کشواہا ہوگا۔ اور میں قنوج کی ویدھان سبھا کے تمام ذمہ داروں سے، یہاں کی ماں اور بہنوں سے، یہاں کے بزرگوں سے، یہاں کے نوجوانوں سے، یہاں کے غریبوں سے، یہاں کے اتی پچھڑا سماج کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اویسی اور بابو سنگھ کشواہا ایک جگہ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے دلوں کو ملا چکے ہیں۔ اب آپ کو بھی 20 تاریخ کو اویسی اور کشواہا کو کامیاب کرنا ہے تاکہ اتر پردیش میں ساماجک نیائی کی لڑائی کو ہم لوگ آگے لے کر جائیں اور آپ کو اپنا حصہ دلائیں۔ آپ کو بھاگے داری میں پریورتن مورچہ کو کامیاب کرنے کے لیے اویسی اور کشواہا جمع ہو چکے ہیں۔ ایک منچ پر کھڑے ہو کر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متدان میں میرے بھائی ڈاکٹر سنیل دیواکر کو اپنے ووٹ سے کامیاب کریے۔ یہاں سے جب ڈاکٹر سنیل دیواکر کی کامیابی ہوگی تو صحیح معنوں میں سیکولرزم کی کامیابی ہوگی۔ بی جے پی اور سماجوادی میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اکھلیش اور بابا ایک سکے کے دو رخ ہیں، ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ بابا سے پوچھیں گے تو بابا بولیں گے اویسی اتر پردیش میں طالبانی مانسکتا کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ اکھلیش سے پوچھیں گے کہ بتاؤ جو مسلم خواتین اپنی پسند سے اگر حجاب اور نقاب پہنتی ہیں تو اکھلیش بولیں گے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھا آپ نے ویڈیو کو وہ اکھلیش کا؟ اب کب تک عطر لگائیں گے اکھلیش کو؟ مجھے لگاؤ عطر، میں تمہاری خوشبو کو پورے اتر پردیش اور پورے دیش میں لے کر جاؤں گا۔ اب عطر لگانا چھوڑیے، اب عطر مت لگائیے سماجوادیوں کو، ان کو آپ کے عطر کی اہمیت نہیں معلوم، نہ ان کو خوشبو معلوم، یہ صرف گندگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے۔ اویسی اور کشواہا پورے اتر پردیش میں ایک ہو کر کھڑے ہو گئے تو اکھلیش اور بابا کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے کہ اویسی اور کشواہا ایک جگہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ان کو روکا جائے۔ مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور سماجوادی پارٹی کے لوگ ہمارے جانے کے بعد جیسا شیطان دماغ میں آ کے خس کرتا ہے نا، ویسا بولیں گے دیکھو اویسی کا بھاشن تو جذباتی ہوتا ہے، کہیں تم کو جذبات میں بہا کر لے کر چلا گیا تو بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا، کہتے ہیں نا۔ اب ہم سماجوادی پارٹی کا جواب آپ کو اس طرح دینا ہے کہ محترم اکھلیش یادو کی پتنی 2019 کا چناؤ کیسے ہاری؟ ہم تو نہیں تھے، کیا ہم چناؤ لڑے تھے؟ کیا تم نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ کتنوں نے نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ڈرو مت۔ تب بھی کیسے جیت گیا بی جے پی والا؟ ہم بولے تھے آپ کو، ہم نے آ کر کہا تھا، یہ ہمارے اجنات آپ کے پاس آ کر کہا تھا آپ کو، تو معلوم ہوا آپ کے ووٹ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے، آپ کے ووٹ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے۔ اکھلیش یادو کا ووٹر نریندر مودی کا چیلا بن کر گود میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے۔ اپنے ووٹ کی اہمیت کب ہوگی؟ آپ کے ووٹ کی اب اتر پردیش میں اہمیت نہیں ہے۔ اگر اتر پردیش میں قنوج میں آپ کی ووٹ کی اہمیت ہوتی تو طاہر حسین کو اکھلیش گھر میں نہیں بٹھاتا۔ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے بولو؟ طاہر حسین کی اگر اہمیت ہوتی تو طاہر حسین الیکشن لڑتا،
مگر اکھلیش کے پاس نہ طاہر کی ووٹ کی اہمیت ہے نہ آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے۔ اویسی کہہ رہا ہے کہ جب اویسی اور کشواہا ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت جتانے کا موقع مل رہا ہے۔ کیسے مل رہا ہے؟ سپا کو ہراؤ، بی جے پی کو ہراؤ اور یہاں سے ڈاکٹر سنیل دیواکر کو کامیاب کرو۔ یہاں سے آپ اویسی اور کشواہا کی جوڑی کے ہاتھ کو مضبوط کرو۔ اتر پردیش میں ساماجک نیائے کا انقلاب ہم برپا کریں گے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اویسی اب بھڑکاؤ بھاشن سے دھروی کرن کی راجنیتی کرتا ہے، کہتے ہیں نا یہ دھروی کرن کرتا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے، بتاؤ کیا اتر پردیش میں بات سچ نہیں ہے کہ 5 سال بابا کو موقع ملا، 5 سال اکھلیش کو ملا، کئی مرتبہ بہن مایاوتی کو ملا، ملائم سنگھ یادو کو ملا، مگر بتاؤ اتر پردیش میں مسلم السمپرک سماج کی ہم نے ایک باضابطہ ماہرین ایکسپرٹس کو بٹھا کر ایک سٹڈی کروائی جس میں یہ بات معلوم ہوئی۔ کیا معلوم ہوئی؟ پوچھو سماجوادی بی جے پی والوں سے کہ اتر پردیش میں سب سے غریب اگر کوئی ہے الپسنکھیک سماج کا مسلمان ہے، سب سے زیادہ بے روزگار اگر کوئی ہے تو الپسنکھیک سماج کا مسلمان ہے، سب سے کم 2 ایکڑ زمین کسی کے پاس ہے تو الپسنکھیک سماج کا مسلمان ہے، سب سے زیادہ بچیاں اور بچے سکول کے باہر ہیں تو مسلمان سماج کے، سب سے کم کوئی گریجویٹ ہے تو مسلمان صرف 3% ہے۔ اس کے باوجود بھی سماجوادی سماجواد کی بات کرتی ہے، بی جے پی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے۔ ارے بتاؤ، جب ہمارے بچوں کو سکول نہیں ہے، ہمارے بیٹوں کو گریجویشن کا موقع نہیں ہے، غریبی میں زیادہ، بے روزگاری میں زیادہ، تو کون سے سماجواد اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات بی جے پی اور سپا کرتی ہے؟ میں تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ جب آپ اس جن سبھا سے اٹھ کر جائیں تو اس دیوانے کی بات کا تھوڑا سوچو، فکر کرو، اپنے دلوں پر زور ڈالو۔ یاد رکھو، بھارت کی راجنیتی میں غریبوں کو، مظلوموں کو، پچھڑوں کو بھیک مانگنے سے حق نہیں ملتا، لڑنے سے ملتا ہے، اور اویسی لڑنے کے لیے تمہارے درمیان میں کھڑا ہے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کیا آپ اپنا ساتھ دو گے؟ یہ آپ کی لڑائی ہے، میری لڑائی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتا ہوں، میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتر پردیش کے غریب، کمزوروں اور مظلوموں کے سامنے۔ ظالموں نے گولیاں چلائی اور یہ سمجھا کہ اویسی مر جائے گا، مگر ظالموں تم پھر سے چلاؤ جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، جب تک زمین و آسمان کا بنانے والا نہیں چاہے گا، تمہاری ہزاروں لاکھوں گولیاں مجھے چھین نہیں سکے گی۔ جس دن اللہ چاہے گا اس دن دنیا سے سب جائیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا یہاں پر، مکھیہ منتری، پردھان منتری، اویسی سب جائیں گے، مگر ظالم یہ سمجھا کہ 4 راؤنڈ گولی چلانے سے آواز ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اویسی مر بھی جاتا مگر تم زندہ رہتے اور تم کو میرا پیغام پورے اتر پردیش میں لے کر جانا پڑے گا۔ کیا آپ لے کر جائیں گے؟ کیا آپ لڑیں گے اپنے حق کے لیے؟ کیا آپ مجلس اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 آخری بات۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم کو میڈیا نے بتایا کہ یوگی سرکار کے ایک منتری نے ہم پر گولی چلانے والوں کے پریوار کے پاس جا کر انہوں نے ایک بیان دیا کہ اویسی پر جن لوگوں نے گولی چلائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بابا متروں، ذرا یہ تو بتائیے، آپ کا منتری ان کے پریوار کے پاس گیا؟ وہ جو ویڈیو میں وہ لوگ جو گولی چلا رہے تھے، ایک لال اور ایک سفید شرٹ پہنے ہوئے، وہ کس کے گھر کے داماد تھے؟ اتنی محبت ان کو کیوں پیدا ہو گئی گولی چلانے والوں سے؟
یہ تو ہم نے کہا یہ تو گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ سمویدھان پر بھروسہ نہیں کرتے، بیلٹ پر نہیں کرتے، گولی پر کرتے۔ تو بابا یہ بات اب معلوم ہو چکی ہے کہ جنہوں نے ہم پر گولی چلائی تمہاری سرکار کا منتری جا کر ان کی تائید کر رہا ہے۔ یہ تمہارا مافیا راج سے مقابلہ؟ سن لو بی جے پی والوں، تم تائید کرو گولیاں چلانے والوں کی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ہم نے کہا جب تک اسد الدین اویسی زندہ رہے گا، جب تک اللہ رکھے گا مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، موت میری حفاظت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سرکار کا منتری جا کر جو ہم پر گولیاں چلاتے ہیں ان کی تائید کرتا ہے، تو بابا یہ تو تم کو جھوٹا بول رہا ہے، بی جے پی کی سرکار کو جھوٹا بول رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی صرف جھوٹ بول سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لکھیم پور کھیری میں وہ ٹینی کا بیٹا اپنی جیب سے 4 لوگوں کو ان کی ہتیا کر دیتا ہے، مگر وہ منتری برقرار ہے۔ آج یوگی کا منتری جو ہم پر گولیاں چلاتے ان کے گھر کو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ دھروی کرن اور تشتی کرن کی راجنیتی اگر کوئی شروع سے کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی تو اس کا نام نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ ہے۔ اور اس کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ارے میرے بال کو بھی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیشہ ہم کو کامیاب کیا، آج بھی کامیاب کرے گا۔ اور آخری بات، کیونکہ اڑن کٹولے کو اڑنا ہے، ہم کو جانا ہے، مگر ایک بات کہوں گا، اس اللہ کے ولی کے آستانے پر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان ماں اور بہنوں سے بڑی ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ 20 تاریخ کو جائیں گے متدان کرنے کے لیے، اگر آپ حجاب اور نقاب پہنتی ہیں تو فخر کے ساتھ پہن کر جائیے، اس لیے کہ آپ کا رائٹ ٹو چوائس ہے، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ آپ کا ادھیکار ہے۔ بھارت کا سمویدھان آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ جو کپڑا پہننا چاہے کپڑا پہنیے، جو کھانا چاہے کھائیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کا ججمنٹ پٹو سوامی کہتا ہے۔ اور سن لو، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سر پر ٹوپی پہننے سے اور سر پر حجاب یا نقاب پہننے سے ہمارے دماغیں، ہماری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، نہیں دیوانوں، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا، ہم تو آگے آنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے جب میں نے کہا کہ میری خواہش اور میرا خواب یہ ہے کہ شاید میری زندگی میں میری یہ خواہش پوری نہ ہو، مگر جو معصوم بچی میری بیٹی میری آواز کو سن رہی ہے، میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں دیش کا پردھان منتری بنے گے انشاءاللہ تعالی حجاب پہن کر، تم بنو گے تو انشاءاللہ تعالی تم آگے جاؤ گے۔ ارے آپ ان کو پڑھنے سے روک رہے، اور بھارت کے پردھان منتری بولتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے فیز کے چناؤ میں ہم کو مسلم مہیلاؤں کا ووٹ ملا۔ دیش کے پردھان منتری جو بچی پڑھنا چاہتی ہے